باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افأنت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا۔ ترجمہ: کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو نرے چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا ہے؟ اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا ہی کر دیتا۔ پھر ہم نے آفتاب کو اس کا رہنما بنایا، پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا۔ اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور نیند راحت بنائی، اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت۔ تو یہ تھی تلاوت آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 47 سورہ الفرقان ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ان آیات میں آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے۔ یہ آیات جو ہے یہاں سے جو ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا مشرکین مکہ کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں بھی جو قرآن کو کیا کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں اور نہیں اس کے احکام کو مانتے، تو وہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے تو سوال ہیں کہ اس نے تو ہمارے معبودوں کو ہم سے بہکا دیا، ہم کو ہمارے معبود سے بہکا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ایک دن آئے گا اور یہ عذاب دیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کون سیدھے رستے سے، کون صحیح راہ سے بھٹکا ہوا تھا۔ یعنی آج تو یہ باتیں بناتے ہیں، آج تو یہ بھاگتے ہیں، اس دن ان کی حالت بالکل الٹی ہوگی۔ پھر اب اللہ تعالیٰ وہ سوال کرتے ہیں، آج جو آیت ہے تھوڑا یہاں سے موضوع چینج ہے۔ اب یہ وہ وجہ بیان کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے انسان ایسے جھوٹے معبودوں کے جو ہے محبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیا آپ نے اسے دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہیں؟ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان بہت سارے خداؤں، بہت سارے الہوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یعنی جو چیز اس کے نفس کو اچھی لگی، جو چیز اس کو بھائی، اس کو اپنا دین، اپنا طریقہ، مذہب بنا لیا۔ کیا ایسے شخص کو تو راہ یاب کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان کو عذاب سے چھڑا سکیں گے؟ اس کو دوسرے مقام پر اور فرمایا، سورہ فاطر کی آیت ہے جس کا ترجمہ کیا ہے، آیت نمبر 8 ہے، کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا بس وہ اسے اچھا سمجھتا ہے، پس اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہیاب، بس تو ان پر حسرت و افسوس نہ کر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں آدمی ایک عرصے تک سفید پتھر کی عبادت کرتا رہتا، جب اسے اس سے اچھا پتھر نظر آتا تو وہ پہلے پتھر کو چھوڑ کر دوسرے پتھر کی پوجا شروع کر دیتا۔ ابن کثیر۔ جس طرح آج حال ہے کہ
جھوٹے معبودوں کو مورتیوں کی شکل میں اور ایسے پتھروں کو بنا لیا گیا ہے اپنا الہ۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو عقل و فہم سے عاری ہیں اور محض خواہش کی بنا پر اپنے نفس سے کیا بنا لیں، انہوں نے کہانیاں بنا لیں، اپنے آباء و اجداد کی کتابوں کو انہوں نے پڑھا اور اسے اپنا دین اور مذہب بنا لیا۔ اے پیغمبر، کیا تو ایسے لوگوں کو ہدایت کے رستے پر لگا سکتا ہے؟ یعنی نہیں لگا سکتا۔ یعنی ایسے شخص کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا الہ بنا لیا؟ سوچئے ذرا اس کا حال کیا ہوگا۔ آپ دیکھیے آج ہم بھی کچھ اس سے دور نہیں۔ ہم نے جو بھی ہماری ضروریات زندگی ہیں اور جو بھی ہماری خواہشات زندگی ہیں تو اس میں ہم زیادہ کیا کرتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں۔ دین اور دنیا جب دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم خواہش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رہنمائی اور ہمیں ہدایت دیتے ہیں کہ ایسی خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو جس میں تمہارے الہ کا کوئی حکم ہو، جس میں معبود کا کوئی حکم ہو، اس پر چلو اور خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ تو یہ ہے۔ تو آپ دیکھیے چاہے کوئی بھی ریلیجن ہے اسلام کے علاوہ، یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا مشرکین ہوں، جیسے ہندو لوگ اور جین لوگ، بودھ لوگ، تو یہ جتنے بھی دھرم بعد کی پیداوار ہیں یہ کہاں سے شروع ہوئے ہم سب جانتے ہیں۔ یہ ان کے بعد جو ان کے بڑے آباء اجداد جسے کہتے ہیں، انہوں نے کتابیں لکھیں، انہوں نے پچھلی کتابوں میں سے اخذ کیا اور جو کتابیں سچ ہیں اللہ بہتر جانے، تو وہ کہانیاں بن گئیں۔ وہ کتابیں وہ نہ رہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں، بلکہ یہود نے بھی اپنی کتابوں میں تحریف کی، نصارہ نے بھی۔ اس کے بعد ایسے مشرکین لوگ بھی کیا ہو گئے، رسم و رواج کا شکار ہو گئے، دین کے نام پر، مذہب کے نام پر، اور ایسی ہی کہانیوں کو اپنا دین بنا لیا۔ تو یہ سب کیا تھا؟ ان کے آباء اجداد کی نفسانی خواہشات کہ اس طرح سے انہوں نے رسمیں بنا لیں، کیا کہ یہ دھرم ہے، یہ دین ہے۔ تو سب انسان کی خواہشات کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں وجود میں آئیں جو آج ہم مختلف کیا کرتے ہیں، دھرم میں سنتے ہیں، مختلف ادیان میں سنتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یہ سمجھتے ہیں وہ تو نرے چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں چوپائے کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ رسولوں کی کتابوں اور ان کی یاد دہانیوں کے باوجود شرک کر رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے، اپنا ماتھا در در پر ٹیک رہا ہے۔ اس اعتبار سے یہ یقیناً چوپائے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ تو انسان جانور ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے بہت سی جگہ ہم جہاں اپنے دین پر نہ چلیں، ہم نے اپنی خواہشات پر چلنا ہوتا ہے پھر ہم کہلاتے ہیں ایک جاندار، بس انسان نہیں، انسانیت کا پھر وہ عمل نہیں رہتا، بلکہ ہم وہ کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے انسانوں کی درندگی کی خبریں ہم سنتے رہتے ہیں کہ انسانوں نے انسانوں کے ساتھ وہ کیا جو ایک جانور بھی نہ کرے گا۔ تو یہ بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقعی حق ہے کہ انسان کیا ہو جاتا ہے، کل انعام، جیسا کہ چوپائے، جیسا کہ جانور، اس سے بھی زیادہ بدتر۔ تو ایسے تو ہم مثالیں، ایسی تو ہم خبریں، ایسی تو ہم عبرت انگیز باتیں سنتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اس نے سائے کو پھیلایا؟ اب یہ نشانی بتائی جا رہی ہے کہ وہ رب تمہارا، یہ جو تمہارے سائے ہیں ان پر کون اختیار رکھتا ہے، اور پھر وہ چاہتا تو ٹھہرا دیتا۔ یعنی کہ سائے جو چھوٹے اور بڑے ہوتے رہتے ہیں، اس میں بڑی حکمت و نشانیاں ہیں، اور یہ ہمیشہ اگر سایہ ہی رہتا کہ سورج کی دھوپ سائے کو ختم ہی نہ کرتی۔ پھر ہم نے آفتاب کو اس کا رہنما بنایا، یعنی کہ دھوپ ہی سے سائے کا پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر سورج نہ ہوتا تو سائے سے بھی لوگ متعارف نہ ہوتے۔ پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف کھینچ لیا، یعنی کہ اس کی جگہ رات کا گمبھیر اندھیرا آپ دیکھیے کیسے چھا جاتا ہے، اور کتنا حسین منظر ہوتا ہے جب دن شام کے منظر میں ڈھلتا ہوتا ہے اور شام رات کے منظر میں کیا ہوتی ہے، ڈھلتی ہے۔
وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے سکون کا اور پردہ بنایا۔ تو پردہ جس طرح سے ہوتا ہے یعنی لباس، جیسا کہ انسان لباس کو کیا کرتا ہے، ڈھکتا ہے، اسی طرح رات تمہیں اپنی تاریکی میں چھپا لیتی ہے۔ اس کے بعد نیند راحت بنائی، واقعی نیند راحت ہے۔ نیند انسان کے جسم کو عمل سے کاٹ دیتی ہے جس سے اس کو راحت میسر آتی ہے۔ بعض کے نزدیک ثبات کے معنی تمدد پھیلنے کے ہیں، یعنی نیند میں انسان دراز ہو جاتا ہے، اس لیے اسے ثبات کہا۔ آپ دیکھیے نیند کو موت کی بہن کہا گیا، اور انسان اپنے خیالات کو کیا کرتا ہے، نیند میں پاتا ہے کہ وہ وہی ہوتے ہیں جو اس کی زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں، اور کچھ بہت حیرت انگیز باتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے نیک بندوں کو یا اپنے بندوں کو کیا کرتا ہے، نشانیاں دکھاتا ہے خواب کی شکل میں۔ تو یہ بڑی نشانیاں اور بڑی کیا ہے، ایک حیرت انگیز ہونے کے ساتھ ایک راز ہے۔ آپ دیکھیے، غور کریے، کچھ ایسے خواب آپ نے دیکھے ہوں گے جس کے بارے میں آپ کو بہت بعد میں یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ وہ سچا خواب تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت بھی ہے۔ اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا۔ اب دن کی وہ بات، دن کی وہ نشانیاں کہ جس میں انسان کام کرتا ہے، تجارت، کاروبار اور بہت سارے مختلف وہ کام۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو بیدار ہوتے تو کیا دعا پڑھتے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ صحیح البخاری حدیث 6324، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اکٹھے ہونا ہے۔ تو یہ دعا ہم نے جو ہے اپنے عادتاً جو ہے پڑھتے ہیں، امید ہے کہ سب پڑھ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 48 کیا ہے؟ اسی ذیل کی آیات ہیں ابھی۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ ترجمہ: اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کریں، اور اسے ہم اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو پلاتے ہیں، اور بے شک ہم نے اسے ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے مانا نہیں۔ یہ آیت نمبر 48 سے 50 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں اس کی تفسیر۔ اس سے پہلے نشانی تھی کہ رات کو تمہارے لیے نیند بنایا، سائے تمہارے لیے پھیلا دیے، سورج کو دلیل بنایا، یہ سورج تمہارے لیے نشانی ہے۔ اب ہواؤں کا ذکر ہے کہ جو خوشخبری دینے والیاں ہیں، جو دل کو راحت پہنچانے والیاں ہیں، اور آسمان سے پاک پانی کا اترنا، آسمان سے پانی اترنے سے پہلے ہواؤں کا چلنا، تاکہ اس کے ذریعے ایک مردہ شہر جس میں کوئی امید باقی نہ رہی اس کو زندہ کر دیا جائے، اس میں کھیتیاں لہلہا جاتی ہیں اللہ کے حکم سے، اور اپنی مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پانی سے چوپایوں کو اور بہت سے انسانوں کو پلاتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ جو پورا واٹر سائیکل ہے، یہ جو پورا بارش کا نظام ہے، اس پر پورا ہمارا ایگریکلچر ٹکا ہوتا ہے۔ کسانوں کی ساری امید بارش پر ہوتی ہے کہ اس سال کیسی بارش پڑے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے اسے ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا، یعنی کہ ہم نے یہ نشانیاں قرآن مجید میں طرح طرح کھول کر بیان کر دیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ غور کرنے والے غور کر لیں، تاکہ ماننے والے سوچ لیں کیا یہ حق ہے، کیا یہ حق نہیں ہے، مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں مانا۔ یعنی کہ وہ بارش اور وہ کائنات کی نشانیوں پر غور کرتے، ستاروں کو
اور سورج کو اور چاند کو وہ ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی کے طور پر دیکھتے اور اس کی گردش کا نتیجہ غور کرتے کہ کس طرح یہ کائنات میں تیر رہے ہیں، کس طرح یہ گھوم رہے ہیں، تو یہ دیکھیے کہ جیسا کہ اہل جاہلیت کہا کرتے تھے، انہوں نے وہی کہا کما فی حدیث میں، یعنی کہ انہوں نے وہی باتیں کی، یعنی کہ یہ ایک زمانہ ہے جو چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ حدیث میں اس عقیدے کو کفر سے تعبیر کیا گیا، یعنی مشیت الہی پر غور نہ کیا بلکہ اسے گردش کا نتیجہ قرار دیا کہ یہ تو ایک زمانے کی گردش ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَظِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ ترجمہ: اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، پس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ ہے میٹھا اور مزیدار اور یہ ہے کھاری کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کر دی۔ وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا کر دیا، بلا شبہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت نمبر 51 سے 54 تک کا۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے اب اللہ تعالیٰ کی ایک اور نشانیاں یہاں بتائی جا رہی ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، یعنی کہ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، صرف آپ کو ہی تمام بستیوں بلکہ تمام انسانوں کے لیے کیا بنایا گیا، رحمت للعالمین بھی، نذیر بھی، بشیر بھی، یہ سب بنا کر آپ کو بھیجا رہتی دنیا تک کے لیے۔ بس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے جد و جہد کریں، بڑا جہاد کریں، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کریں۔ یہ آیت مکی ہے، ابھی جہاد کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے اوامر یعنی کہ احکام و نواہی کو کھول کھول کر بیان کر دیں، اور اہل کفر کے لیے جو زجر و توبیخ اور وعیدیں ہیں وہ واضح کر دیں، وہ کھول دیں، وہ نہ چھپائیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، وہی ہے جس نے دو سمندر ملا دیے۔ اب یہ سمندر کی بات ہے، آپ لوگوں نے ضرور سمندر کو دیکھا ہوگا، یا سمندر کو اگر حقیقی طور پر نہیں دیکھا تو اس کو کہیں نہ کہیں ضرور اس کو کسی فوٹو سے دیکھا ہوگا۔ تو یہ سمندر میں آپ نے ایک نشانی ہے کہ جو میٹھا اور کھاری سمندر دونوں ایک جگہ ہو کر اور ایک ساتھ چلتے ہیں۔ سب سے بڑی نشانی اس کی یہ ہے کہ میٹھا پانی کھارے میں مکس نہیں ہو سکتا اور کھارا میٹھے میں نہیں آ سکتا۔ آب شیروں کو فرات کہتے ہیں، اور فرات ان کے معنی یہ بھی ہیں کاٹ دینا، توڑ دینا۔ میٹھا پانی پیاس کو کاٹ دیتا ہے یعنی ختم کر دیتا ہے، اور اجاج ہوتا ہے سخت کھارا یا کڑوا پانی۔ تو یہ بڑی نشانی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ، آپ لوگ ضرور دیکھیں کہ کس طرح سے کھاری اور میٹھا پانی کا رنگ بھی جدا جدا، اور ان کا بہنا اور ان کی جو لہریں ہوتی ہیں، آپ دیکھیے ایک دوسرے پر پڑنے کے باوجود آپ دیکھیے کس طرح الگ الگ رہتی ہیں۔ تو میں نے یہ چیز دیکھی اور مجھے واقعی بڑا اس بات پہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اندازہ ہوا کہ کیا اس کی حکمت اور قدرت اور شان ہے۔ اس کے بعد
جس نے پانی سے انسان کو بنایا۔ اب اس پانی پر ذرا غور کریں جہاں سے انسان کی شروعات ہوتی ہے، ایک بے قدرہ پانی، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا بنا دیا۔ پہلے ماں باپ ہیں، اس کے بعد صحرا سے مراد وہ قرابت مندیاں ہیں جو شادی کے بعد میاں بیوی کی طرف سے ہوں، جس کو ہماری زبان میں سسرالی رشتے کہا جاتا ہے۔ ان دونوں رشتہ داریوں کی تفصیل حرمت علیکم سورہ النساء کی 23 آیت میں آ گئی ہے۔ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم سورہ النساء کی 22 آیت ہے، اس میں بھی بیان کر دی گئی۔ اور رضاعی رشتہ داریاں حدیث کی روح سے نسبی رشتوں میں شامل ہیں، جیسا کہ فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، صحیح البخاری حدیث 2645 و صحیح مسلم حدیث 1444، یعنی یہ جو رضاعت کے رشتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی حرام ہوتے ہیں جس طرح نسب کے رشتے ہوتے ہیں، یعنی کہ رضاعت سے جو تحریم ہوگی، جو نسب سے تحریم ہوگی وہی رضاعت سے ہوگی، یعنی دودھ شریک بھائی بہن۔ تو یہ تو مختلف جگہ پر قرآن مجید میں اور جگہ بیان ہے، یہاں پر ان رشتوں کے بارے میں بیان ہے کہ آپ دیکھیے پانی سے انسان کی پیدائش کے بعد کتنے رشتے اس نے دیکھے، اور کتنے رشتوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اور آیات ہیں، کیا تم صبر کرو گے؟ ابھی پچھلے دنوں میں ایک آیت آئی کہ کیا تم لوگوں کے معاملے میں صبر کرو گے، یعنی ان رشتوں میں تمہارے لیے ایک آزمائش بھی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا۔ ترجمہ: یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نفع دے سکے نہ کوئی نقصان پہنچا سکے، اور کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا۔ ہم نے تو آپ کو خوشخبری اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں قرآن کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راہ پکڑنا چاہے، اس ہمیشہ زندہ پر اللہ پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں آئی، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، وہ رحمان ہے، آپ اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھ لیں۔ تو یہ ترجمہ آیت نمبر 55 سے 59 تک کا، یعنی اب یہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ رب جس کی یہ نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں، دیکھیے اس کی عبادت کو چھوڑ کر یہ لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں کہ جو ان کے کوئی فائدے کسی نقصان میں کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ صرف ایک خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور کیا ہے؟ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اپنے رب کے خلاف کافر کیا ہے؟ شیطان کی مدد کرنے والا، اس کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کے پہنچانے پر کہہ دیجئے اپنے رسول سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مگر جو بھی اپنے رب کی طرف ہدایت سیدھا رستہ پانا چاہے وہ راہ پکڑ لیتا ہے، یعنی کہ ایک سیدھے زندگی کے اس راہ کی طرف میری رہنمائی ہے جو رب العالمین کی طرف ہے۔
اس ہمیشہ زندہ اللہ پر توکل کریں۔ یہ پیغام تھا رسالت کا کہ وہ اللہ جسے نہ کبھی موت آئی، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خود خبردار ہے۔ یعنی کسی نے کیا کیا، کس کی کیا کمیاں ہیں، یہ تمہارا کوئی موضوع نہیں، یہ تمہارا فکر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس رب العالمین کی تعریف بیان کرتے رہو جس میں تمہاری نجات ہے، اور وہی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہی انسان کا معبود بھی ہونا چاہیے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے گا، وہ نہیں کہ جو چلے گئے دنیا سے اور جن کے پتھر اور کیا کر لیں، جن کی مختلف دھاتوں کی مورتیاں بنا لیں، جو اب دنیا میں کوئی زندہ نہیں، اور جس نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے۔ پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، وہ رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا ایک کون سا نام بتایا ہے، صفاتی رحمان، آپ اس کے بارے میں خبردار سے پوچھ لیں۔ پھر یہ آخری آیت آج کی دیکھیے، آیت سجدہ بھی ہے، سجدہ ضرور کر لیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو جواب دیتے ہیں رحمان ہے کیا؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دے رہا ہے؟ اور اس تبلیغ نے ان کی نفرت میں اور اضافہ کر دیا۔ کیا ہے جب سجدہ کرنے کو کہا جائے، جب نماز کو کہا جائے اسی رب کو کہ جس نے پوری دنیا، پوری کائنات اور مختلف نشانیاں جو جس کے ہاتھ میں ہیں، تو وہ سوال کرتے ہیں وہ رحمان کون ہے، کیا ہے؟ یعنی جو سجدہ کرنے کا حکم ملتا ہے اور اس حکم کو وہ ٹالنے کے لیے مختلف سوال کرتے ہیں اپنے رسول سے، جس طرح پچھلی آیات میں آیا کہ انہوں نے کہا کہ ایک محل ہو آپ کے پاس، ایک سیڑھی ہو آپ کے پاس جس پر آپ ہمیں دکھیں اپنی آنکھوں سے کہ آپ جا رہے ہیں، آپ چڑھ رہے ہیں آسمان پر اور چڑھ کر کتاب لا رہے ہیں، اور آپ کے لیے ایک کیا ہو، سونے کا ایک محل ہو۔ اور اس تبلیغ نے ان کی نفرت کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اضافہ کر دیا ہے۔ الرحمن الرحیم اللہ کی صفاتی اور نام اسماء الحسنہ میں سے ہیں، لیکن اہل جاہلیت کو اللہ کے ان ناموں سے نہیں پہچانتے تھے اللہ تعالیٰ کو، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے آغاز پر کیا لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لکھوایا تو مشرکین مکہ نے کیا کہا کہ ہم رحمان الرحیم کو نہیں جانتے ہیں، بسم اللہ لکھو صرف۔ صحیح المسلم حدیث 1784 و سن سیرت ابن حشام 332۔ اور مزید دیکھ سکتے ہیں سورہ رعد میں ذکر ہے آیت نمبر 30، سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہے آیت نمبر 110، یہاں بھی ان کا نام رحمان سے بدکنے اور سجدہ کرنے سے گریز کرنے کا ذکر ہے، یعنی کہ جب حکم دیا جائے، سمجھایا جائے اور نماز کی بات کی جائے، سجدے کی بات کی جائے تو وہ بھاگتے اور بدکتے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سجدوں کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں اپنے رب کا قرب عطا فرمائے، اور جس کے ذریعے ہماری نجات ہو، اور جس کے ذریعے ہماری دعاؤں کی قبولیت ہو، اور جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے درجات کی بلندی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔